بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفردات میں ہم آج ثنا مکی کے فوائد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز سے اسہال باطن کرتے ہو، یعنی کس چیز سے جلاب کرتے ہو کہ آپ کا پیٹ نرم ہو جائے؟ تو میں نے کہا کہ شبرم سے۔ پھر شبرم کے بعد میں نے ثنا استعمال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان شیئن کان فیہ شفاء من الموت لکان فی الثنا، اگر کوئی ایسا چیز ہوتا کہ بھی موت کے علاوہ ہر چیز کا شفا ہوتا تو یہ ثنا مکی کے اندر ہر چیز کا شفا ہے، یعنی اتنی بہت بہترین چیز ہے۔ تو یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بہترین ثنا جو ہے نا وہ جو حجاز سے آتی ہے، جس کو ثنا مکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ملین ہے اور مسل بلغم اور سودا ہے، اور صفرا میں بھی کام کرتی ہے، اور اس طرح خون کو صاف کرتی ہے، اور شکم کے کیڑی جو ہے نا قاتل دیدان بہترین قسم کے جو ہے نا دوا ہے، تاکہ پیٹ کے اندر جتنے بھی کیڑے ہو وغیرہ ہو تو اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اور قے لاتی ہے، اخلاطی فاسدہ کو بدن سے خارج کر دیتی ہے، اور خاص کر جوڑوں کے درد میں بہت بڑی کام کرتی ہے۔ یہ درد کمر میں عرق النساء، نقرس اور ضیق النفس کے لیے مفید ہے۔ خون کو بھی صاف کرتی ہے، اور ہر قسم کے خارش انسان کے اوپر ہو تو اس کے لگانے سے، یعنی تیل کے اندر ابال کر صحیح طریقے سے جب اس کا عمل تیل کے اندر چلے، لگانے سے بھی صحیح ہوتے ہے اور کھانے سے، شربن و اکلن دونوں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ خارش ہے انسان اس خارش ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت اور بھی فائدے ہیں، لیکن قولنج جو سدہ ہوتا ہے، جو آنتوں کے اندر قولنج ہوتا ہے اس کو کھول دیتی ہے، جس کا سدہ ہو اس کی وجہ سے، بلکہ اسنا جو ہے نا، شیخ کہتے ہیں اپنی کتاب کے اسنا کو کوئی چیز صاف نہیں کر سکتا ہے، اسنا انت کو صرف اور صرف ثنا مکی اس کو صاف کر سکتی ہے، اتنی بہترین چیز ہے۔ تو جالی ہونے کی وجہ سے سرکہ کے ہمراہ ضماد کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ داؤ سالب کے اوپر، یعنی جس کے بال نکلتے ہیں تو سر کے اوپر لگائیں، اور داؤ الحیہ یعنی جس بندے کا چمڑا نکل جاتا ہے اور ایسے خارش جس کی وجہ سے چمڑے اتر جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ کلف اور بہق کے لیے مفید ہے، یعنی داغ انسان کے چہرے پہ ہو یا ہاتھ یا پاؤں میں جہاں پہ بھی داغ ہو اس کے اوپر لگانے سے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ثنا کو تنہا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بغرض اصلاح گل سرخ یعنی گلاب کے پھول یا گلقند یعنی سن کے ہمارا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اور کیمیاوی طریقے سے پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر قطارٹک ایسڈ جو مسول ہوتا ہے اور گلوکوز اور ایموڈین اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ ایک بہترین دوا ہے قبض کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شفا دے سب کو۔